ہائے ہائے عمران ہائے ہائے۔ میں نے اپنے عقب میں یہ آواز سنی تو سوچا کہ کوئی عورت تکلیف کی بنا پر ہائے ہائے کر رہی ہے، لیکن پھر ذہن میں آیا کہ تکلیف کی بنا پر زبان سے نکلنے والے ہائے کی آواز اتنی میٹھی، مطمئن، پرکشش اور سریلی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں تو رنج و الم اور کرب کا ایک طوفان بپا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں تو آواز میں ایسی کوئی علامت نہیں، بلکہ مدہوشی جیسی کیفیت نمایاں ہے۔ ابھی میں انہی سوچوں میں تھا اور کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ آواز ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہائے ہائے، کوئی سن نہیں رہا۔ میں نے دفتن گردن پیچھے گھما کر دیکھا، ایک 25 سالہ خاتون بیڈ پر دوسری طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اس خاتون کی طرف بڑھا کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، جو ممکن ہو کر سکوں۔ میں نے اس کے عقب میں پہنچ کر کہا، محترمہ، آپ کافی دیر سے کراہ رہی ہیں اور ہائے ہائے کر رہی ہیں، بتائیں آپ کو کیا تکلیف اور پریشانی ہے؟ اگر کوئی دوائی وغیرہ فارمیسی سے لانی ہو تو مجھے بتائیے، یا پھر اگر تکلیف زیادہ ہے تو میں وارڈ میں ڈیوٹی پر موجود کسی ڈاکٹر کو بلا لاؤں۔ میری یہ بات سن کر وہ عورت بڑی تیزی سے میری طرف مڑی اور اس کا روئے سخن میری طرف تھا۔ میں اس کے سراپے پر نظر پڑتے ہی حیران رہ گیا۔ اس کے کانوں میں 2 ہیڈ فون کے سپیکر پھنسے ہوئے تھے، جن کا کنیکشن جیب میں چھپائے گئے موبائل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، آپ ہولڈ کیجئے، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ پھر مجھے مخاطب کر کے نہایت سخت لہجے میں بولی، ہاں بول، کیا بات ہے؟ تکلیف تجھے ہوگی، مجھے کیوں ہو؟ کیا بات ہے؟ تم لوگ بہانے بہانے سے لڑکیوں کے پاس آتے ہو اور ہمدردی جتا کر ان پر ڈورے ڈالنے لگتے ہو۔ میں نے کہا، محترمہ، میں تو آپ کی ہائے ہائے سن کر ہمدردی کے تحت آپ کے پاس آیا ہوں کہ اگر آپ کہیں تو ڈاکٹر کو بلا دوں، وہ آپ کو افاقے کے لیے انجیکشن دے اور یوں آپ ہائے ہائے کرنا بند کر دیں، اور رات کے وقت وارڈ کے دوسرے مریض بھی پریشان نہ ہوں۔ مجھے کیا علم تھا کہ آپ اپنے خفیہ فون پر کسی سے گفتگو کر رہی ہیں اور اسی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے انگریزی کا ہائے ہائے کر رہی ہیں۔ وہ نہایت بدتمیزی سے بولی، چلو چلتے بنو، زیادہ ہوشیار نہ بنو اور ہمارے رنگ میں بنگ ڈال کر مزہ خراب نہ کرو، میں خوب جانتی ہوں تم جیسے نیک اور ہمدردوں کو۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بدکارہ عورت ہے جو ہیڈ فون کے یعنی ہینڈ فری کے ذریعے کسی غیر محرم فرینڈ سے کانوں اور زبان کے زنا میں مصروف ہے، اور اس سے منہ لگانا یا سمجھانے کی کوئی بات کرنا اپنی بے عزتی کروانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر اپنے مریض کے پاس آ گیا، اور اس کی آواز رات کے سناٹے میں اب بھی کانوں میں صاف آ رہی تھی۔ وہ اپنے مخاطب سے کیسے کہہ رہی تھی، ہیلو سویٹ عمران۔ ہاں، وہ ایک لڑکا آ گیا تھا، وہ مجھے کہہ رہا تھا، تم ہائے ہائے کیوں کر رہی ہو؟ سوئے ہوئے مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ڈاکٹر کو بلا لاؤں۔ میں نے اس کی خوب خبر لی، اچھی طرح ٹھکائی کی، اب وہ دوبارہ کبھی ایسا نہ کرے گا۔ اچھا چھوڑو، لعنت بھیجو اس پر، ہم اپنی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہاں، میں بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ میرے گلے کے ٹونسلز بڑھ گئے ہیں، ان کا آپریشن ہوگا، انہوں نے مجھے داخل کر لیا ہے، مجھے بیڈ بھی مل گیا ہے، 1 ہفتے بعد میرا آپریشن ہونا ہے۔ بھابھی روزانہ صبح ناشتہ لے کر آتی ہے، شام کو بھائی کھانا دے کر چلا جاتا ہے۔ میں یہاں اکیلی ہوں، بہت بور ہو رہی ہوں اور تمہیں بہت مس کر رہی ہوں۔ آ جاؤ، موج میلہ کرتے ہیں، ہلا گلا کر کے انجوائے کرتے ہیں، کسی قریبی پارک میں چلیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، جہاں تم کہو گے وہیں چلیں گے، ہوٹل میں چلیں گے، کھانا کھائیں گے، سیر کریں گے۔ ہاں ہاں، لیکن بابا شام تک بائی کے آنے سے پہلے ہسپتال پہنچنا ضروری ہوگا، ورنہ میری غیر موجودگی ان کو شک میں مبتلا کر دے گی، جو ہم دونوں کے ہمیشہ کے لیے ملنے ملانے کے راستے بند کر سکتی ہے۔ کب آ رہے ہو؟ آدھے گھنٹے بعد۔ اچھا میں تیار ہو جاتی ہوں، بابا بہت کم وقت دیا ہے۔ اچھا گڈ بائے، اپنا خیال رکھنا۔ ہائے سے شروع ہونے والی کہانی بائے پر ختم ہو چکی تھی۔ میں یہ آواز سن کر بہت رنجیدہ خاطر ہوا، پریشان اور مضطرب ہو گیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ماں جایا بائی بے خبر تھا کہ اس کی بہن کیا کر رہی ہے۔ اب وہ تیار ہو رہی تھی، اپنے اصلی چہرے پر ایک نقلی چہرہ سجا رہی تھی اور ایک نئی صورت بنا رہی تھی۔ پھر کیا ہوا اللہ جانے، مجھے اس سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں اپنے مریض کو الوداع کہہ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ دوسرے دن جب میں ہسپتال میں پہنچا تو دیکھا کہ نماز عصر کے بعد تقریباً 5 بجے وہ وارڈ کی کھڑکی کھولے آہستہ آہستہ
किसी से सरगोशियों में मगन है। आखिर अल्लाह अल्लाह करके उस गुफ्तगू खत्म हुई तो उसने इधर उधर चोर आंखों से देखा। मुझ पर नजर पड़ते ही खिलाफ तवक्को मेरे पास चली आई। मैंने कहा, बहन देख, जो अल्लाह ने आपको जवानी दी है उसका कल तुमसे अल्लाह के हुजूर सवाल होना है, यानी उसके पल पल का जवाब देना पड़ेगा कि किन कामों में मसरूफ रहकर गुजारा है। अल्लाह ताला ने ये आपको जो जुबान दी है ये उसके हुक्म से हरकत कर रही है। इसके बारे में भी सवाल होना है कि इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। अल्लाह चाहे तो मौके पर अपने बंदे की जुबान को हुक्म दे के खामोश हो जा, तो फिर कभी बंदा चाहने और कोशिश करने के बावजूद किसी से बात ना कर सके। लेकिन उसने हमें आज़ाद छोड़ रखा है ताकि हमें आजमा सके कि हम उसका हुक्म मानते हैं या बगावत करके शैतान लईन की पैरवी इख्तियार करके शहवतों के पीछे भागते हैं। इस तरह वो कान को समाज से महरूम भी कर सकता है, लेकिन नहीं करता, क्योंकि बंदा है कि सरकशियों में बढ़ता ही चला जाता है। अपने कानों, अपने हाथों और जबान के जना से बाज नहीं आता। अभी वक्त है, डर जाएं, उसके अजाब का कोड़ा किसी वक्त भी बरस सकता है। गैर महरम से लूचदार अंदाज में बेमकसद बात करना भी जना के जिम्मे में आती है। क्या कोई भाई, बाप, बहन या माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी सरेआम जना करे और रिसवाई की खाक सर बाजार सर पर डालती फिरे? दुनिया में बदनामी का अजाब और मरने के बाद आग का अजाब है? हरगिज हरगिज नहीं। बस करो मौलवी, हो गए हो शुरू। तुम्हारा बस नहीं चलता। अगर तुम्हें भी कोई मौका मिले तो सब हदें क्रॉस कर जाओ। हमें घुट घुट के मरने पर मजबूर ना करो। हमें अपने स्टाइल से जीने दो, आजाद फिजाओं में सांस लेने दो। हर वक्त आप लोगों ने डरा डरा कर हमारी नींदें उड़ा दी हैं और लोगों को मजहब से दूर कर दिया है। नमाज रोजे बंदे का प्राइवेट प्रॉब्लम है। जिस बंदे को जाहिरी तौर पर लोग बुरा कहें लेकिन वो अंदर से ठीक हो तो वही असल आदमी है। लगता है तुम्हारी अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं मिलती। अगर इस अंदाज से देखोगे तो सब खराब ही खराब नजर आएंगे। हम अकेले बुरे नहीं, यहाँ सब खराब हैं। जब हिसाब किताब की बारी आएगी तो उसे भी देख लिया जाएगा। नाउजुबिल्लाह। खुदा बहुत गफूर रहीम है। एक डरावे की चीज बना रखा है। मैंने कुछ कहना चाहा तो वो बेजारी से बोली, जा अबे जा मौलवी, कहाँ से आ जाते हो? मुझसे आइंदा कलाम ना करना वरना मुझसे कोई बुरा ना होगा। काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे और मुझे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, ये लड़की क्यों इतनी सीख पा है। इस बात पर थी हो रही थी बोल पड़ी। मैं किसी से बातें कर रही थी और ये मुझ पर वाज झाड़ने लग गया। मैं कोई बच्ची हूँ? मुझे अपने भरे बुले जा रही थी और लोग आंखें फाड़े उसे देखते जा रहे थे। फिर मुझे ये कहते हुए चलने को कहने लगे, थोड़े भाई ये कोई खबीस रूह लगती है, कीचड़ उछाल देगी। ऐसी बदकाराओं के मुंह से कुछ भी निकल सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं है, लिहाजा इज्जत बचाओ, जाए भाड़ में, आप इधर आ जाएं, उसे उसके हाल पर छोड़ दें। लिहाजा मैं हैरानी, पशेमानी और परेशानी के आलम में वहां से चले आया।